مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نبی کے ماننے والوں، امتیوں، غلاموں اور کلمہ گو مسلمانوں کو بالواسطہ مصطفیٰ کریم یہ حکم دے رہا ہے کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کیا کرو۔ ابراہیم کا ذکر، یا الہ العالمین، ہم تو سنتے آئے ہیں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار آیات ہیں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یا اللہ تو الہ ہے، مولا کریم تو لا شریک ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کی تسبیحاں، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی تکبیرات کی صورت میں، کبھی اذان کی صورت میں۔ اے مالک کائنات، ہم مسلمان تیرا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا کہ معبود کا ذکر کیا جائے؟ تو اس معبود کی جو محبوب ہستیاں ہیں ان کا ذکر کرنا شرک ہوتا ہے۔ یہ تمہیں مسئلہ کس نے سمجھا دیا؟ وہ جو تیرا معبود ہے، جس کو تم سجدے کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے تمہارا مسلک کوئی بھی ہے، چاہے فرقہ کوئی بھی ہے، چاہے جماعت کوئی بھی ہے، چاہے مسجد کوئی بھی ہے، اے تمام مسلمانوں، اللہ کو یاد کرنے والوں، اس معبود کا ذکر کرنے والوں، وہ معبود حکم کر رہا ہے میں عبادت کے لائق معبود خدا تمہیں حکم کرتا ہوں میرا بھی ذکر کیا کرو، اور جو میری محبوب ہستیاں ہیں ان کا ذکر بھی کیا کرو۔ یا الہ العالمین، یہ ابراہیم کا ذکر کرنے کا حکم کیوں دے دیا؟ وہ دوسرے محلے والے یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ سنی ابراہیم کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں۔ فرمایا خدا سمجھ کر ذکر نہیں ہو، تمہیں حکم نہیں دیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ یا اللہ پھر وجہ کیا ہے ابراہیم کا ذکر کرنے کی؟ اگلے لفظوں میں رب نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کیا کرو، اِنَّهُ کانا صدیقا نبیا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابراہیم استغفر اللہ کوئی معبود بن گیا، کوئی الہ بن گیا، بلکہ اس لیے ذکر کرا رہا ہوں، وجہ یہ ذکر کرنے کی یہ ہے انہو کانا صدیقا نبیا۔ ذکر اس کا کرنا اس لیے عبادت ہو رہی ہے کہ ابراہیم اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہے۔ پتہ چلا اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا بھی۔ بولیے، میرے نبی کا بھی ارشاد ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت بن جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
یا اللہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ذکر صرف اللہ کا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر بھی رہے ہیں۔ اللہ نے اس لیے وجہ قرآن مجید میں بیان کر دی کہ نبیوں کا بھی ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ اسی مقام پہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کرو۔ یا اللہ مریم تو عورت تھی، عورت نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو جو نبی اور رسول نہ ہو اس کا بھی ذکر کرنے کا تو حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو اور پھر بھی رب کا پیارا ہو، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مسجد میں تم غوث کا نام لیتے ہو، داتا علی جویری کا نام لیتے ہو، اماموں کا نام لیتے ہو، صحابہ کا نام لیتے ہو، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم مسجد کہہ رہے ہو، رب فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں اپنے انبیاء کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اپنے اولیاء کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی ایک سورت البقرہ ہے۔ البقرہ 2 نقطوں والا کاف کا معنی گائے، یہ گائے پھر اللہ ہے۔ سورہ آل عمران، عمران کی اولاد سورت کا نام ہے، یہ آل عمران اللہ ہے۔ سورہ نساء، نساء میں نے عورتیں، یہ اللہ ہے۔ کلام اللہ کا، نام سارے غیر اللہ کے، یا اللہ یہ گائے، فرمایا یہ بھی اگر ڈھونڈو گے تو پتہ چلے گا کسی ولی کامل کی تھی۔ واقعہ لمبا ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آج کی گفتگو کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 تھی، اب اگلی آیت 42، فرمایا یا ابت لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ اپنے چچا کے سامنے بولا، جو کہ بت بناتا تھا اور بت بیچتا تھا، آپ کا چچا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم تو مومن تھے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ میرا نور پاک پشتوں اور پاک ریموں سے ہوتا ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے دادا ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جس کا لفظ قرآن مجید میں یا آباتے یہ لفظ آیا ہے، یہ یا آباتے ہے میرے والد محترم یا ہے ابا جان، یہ لفظ بول کے حضرت ابراہیم کا والد مراد حضرت ابراہیم نہیں لے رہے بلکہ اپنا چچا مراد لے رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں لیما تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، ان چیزوں کی، ان بتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں
یہ تو تھن جملہ بولنا ہی چاہیے تو تھن پک گیا ہونا ہے، جو نہ سن سکتے ہیں لا یسمعو ولا یبصرو، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو بڑی سچی ہے، لیکن پتہ کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چچا کو یہ جملہ بول رہے ہیں تو یہ کون ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لیما تعبدو لیما تعبدو لیما تعبدو۔ تعبدو کا معنی عبادت کرنا، تعبدو کا معنی داتا صاحب جاتے ہو عبادت داتا صاحب کی کرنے؟ نہیں۔ اچھا میں تو کچھ اور ہی سنے ہو، تسی داتا صاحب نو عبادت کرن جاندے ہو، غوث پاک کول جاندے ہو غوث پاک دی عبادت کرن؟ حضرات محترم یہ تیرے دماغ کی صرف خرابی ہے، وگرنہ یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اب اس مسلمان امت کو ایک ہونے دو، ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لو اور دوسروں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے غلط الزام نہ لگاؤ۔ جو بھی بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اپنی عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی کسی ولی اللہ کے مزار پہ سجدے میں گرا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ مولوی عتیق کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی گرا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے پیر کرم شاہ صاحب کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی کسی قبر کے سامنے گرا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیر سیال کا یہ عقیدہ ہے۔ ارے تم جتنا تم اس عمل کے خلاف ہو اتنا ہم بھی اس عمل کے خلاف ہیں۔ ہم عبادت صرف کس کی کرتے ہیں؟ ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا نفی ہے، سارے جہان کی نفی پہلے کرتے ہیں، الا اللہ رب کا اثبات بعد میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے سجدہ رب کو کیا اور بعد میں دوسروں کا انکار، پہلے ساری کائنات کا انکار۔ اسی لیے سخی سلطان بہو نے کہا تھا نفی اثبات، لا نفی ہے تے الا اللہ اثبات ہے، لا نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، ایک کلمے دا ذکر جدو بندہ مومن دی روح نو زندہ کر گیا ہے، پودا پھلیا تے پھولیا ایمان دا دل وچ، تے اس نو پانی جڑا لدا او کائنات دی نفی دا پانی ہے تے رب نو سجدہ کرنے دا پانی ہے۔ اس پانی نو لے کے جڑا پودا پھلیا ہے او دے تے شرک دا الزام لاؤنا کوئی عقل دا کام کر؟ لوگاں نو مسلماناں نو بان دے رل کے تو پھر جناب تم کیوں جاتے ہو داتا صاحب؟ میں نے کہا جاتے ضرور ہیں، نہ عبادت کرنے جاتے ہیں نہ داتا سے مانگنے جاتے ہیں، مانگنے اللہ سے جاتے ہیں۔ اللہ تو یہاں بھی ہے، میں نے کہا بالکل یہاں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، سنتا بھی ہے لیکن بے نیاز ہے۔ جب بے نیازی پہ آتا ہے آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے وہ مسجود ملائکہ آدم جن کو ساری کائنات کے فرشتوں نے سجدہ کیا، زمین پہ آ کے رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں نے کہا نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ مالوسی فرماتے ہیں ماکث ثلاث مئۃ سنۃ، 300 سال آدم اللہ سے مانگتے رہے پر اللہ نے توبہ قبول
یہاں پر میں تھوڑا سا روک کے نا پھر میں آتا ہوں اس جگہ، میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ داتا صاحب کی بیعت معین الدین چشتی اجمیری نے تو کی، پیر مرید ہیں، فیض ملا، لیکن اللہ کے ولی جب کسی مرشد کی بیعت کرتے تھے تو وہ فیض لینے کے لیے کرتے تھے۔ ہم جب بھی مرشد کے پاس جاتے ہیں تویز لینے کے لیے جاتے ہیں، مالے چ برکت ہوئے، اولاد، بیماری۔ ساڈی قوم تویزاں دے مگر تے انج لگی ہے، میں نے کدی کدی انج محسوس ہوندا وہ 29 سپارے تویزاں تے آئے تے ایک سپارہ جڑا ہے نا وہ نماز روزہ حج زکات دا ہے۔ میں نہ مورے دا مسئلہ تے میں نہ آج تک کسے بندے جتنے بھی ملے مشورے آج تک جنہ بھی دیتے دوائی دا کسے بھی نہیں دیتا، ساریاں دام دے ہی دیتا ہے۔ اسی اسلام الحمدی الف لام تو لے کے والناس دی سین تک جڑا پورا قرآن نہیں، اے سمجھنے میں ایک گٹ رب گلیا ہے ساڑیاں بیماریاں واسطے، رزق چ برکت واسطے۔ اے اسلام دا تصور ہے ساڑیاں دماغاں چ بھی یہ جڑا قرآن آیا نا اے پڑھ پڑھ کے دم کرنے واسطے آیا ہے یا برکت واسطے آیا۔ آبدن بلاؤ گھر نواں بنایا ویچ بے کپڑن برکت ہوئے، برکت دا تے انکار نہیں، اے تے جھونگے دا فائدہ ہے نا۔ مشن تے مقصد قرآن دا کی ہے، یا پھر ایسی قرآن نو سمجھے بھی یہ مردیاں والی کتاب ہے، جلے کوئی مر جاوے پڑھ کے اگلے نے بخت چھڑو۔ ایک قرآن آیا ہے مردیاں نو پڑھ پڑھ کے بخشنے واسطے، وہ کتاب جو زندوں کو درس حیات دینے کے لیے آئی تھی، وہ زندگی کا نصاب مہیا کرنے کے لیے آئی تھی جو کتاب، اس کتاب کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا۔ کھولنا اس وقت ہے جب دادا نانا فوت ہو جائے، وہ بھی خود نہیں کھولنا، جب دادا نانا پردادا فوت ہو جاتا ہے تو جناب قاریوں اور حافظوں کی ونگار ڈال دی جاتی ہے کہ آؤ جناب قرآن کھولو، اس کو پڑھو۔ ہم مسلمانوں نے اپنے دین کے ساتھ جو ظلم کیا، اپنی کتاب کے ساتھ جو ظلم کیا، حتیٰ کہ ہم پیروں کی بیعت بھی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جناب گھر میں آئیں گے برکت ہوگی، تویز مل جائے گا، فلاں بیماری کا تویز مل جائے گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ بولنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ بولنے لگا ہوں، میرے نبی نے ساری زندگی ایک تویز بھی نہیں لکھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تویز کے خلاف ہوں۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے جواز۔ ہمارے علماء اہل سنت نے تعویذ کا جواز ضرور لکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، سنت بن گیا، واجب بن گیا، فرض بن گیا۔ ایک جواز ضرور ہے کہ ایک چیز جائز ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترش چیزیں چھوڑ دو، جب بھی کھاؤ میٹھا کھاؤ۔ حضرات محترم، جائز ہونا اور بات ہے، آرڈر دینا اور بات ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کا آرڈر دیا وہ تو ہمیں یاد کوئی نہیں۔ میں تو کئی دفعہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہوں اپنے لوگوں کی رویے کو دیکھ کے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے 29 سپارے تویزوں دی کتاب کھلی ہے، 29 پاریاں دے اندر رب نے تویز وکھو وکھ لکھ کے گلے نا، جناب مرگی دا، بیماری دا، فلانا فلانا فلانا۔ امام علی مقام امام حسین ہی کوئی میدان کربلا وچ تویز ہے جندہ پہ بنا لیندے، 72 تے بات جاندے، پتر علی اکبر پیارا نانا۔ اساں دین نو سمجھیا نہیں، اسی نماز بھی اس کو پڑھنے آ بھی گھر مال ہوئے، روزی برکت ہوئے۔ پتر باہر گال دئیے 4 دوں بڑا پیو نمازاں پڑھ سی، او رب دیاں کہ پتر دے خیر خرید نہ یورپ پڑھنے دیاں۔
میں جڑا پچھے اصل تصور ہے نا میں وہ جگانا چاہنا. میں تویزوں کے خلاف نہیں، میں کہنا جائز نو، لیکن جائز نو جائز سمجھو، فرض نہ بناؤ. ساری قوم تویزہ مگر بج بگی ہے. سنت توید نہیں، علاج سنت ہے. پیغمبر نے خود بھی کیتا تو علاج کرنے دا حکم بھی دیتا. علاج سنت ہے. دم چ اثر ہے اللہ دے کلام چ. حضور نے خود اپنے آپ تے دم کیتا. توید حضور نے ساری زندگی نہیں دیتا. اللہ دے کلام چ اثر ضرور ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نماز میں اس تو نہ پڑھا کہ پتر ڈنکی لا کے گیا ہو دیا پڑھنے تک تے نماز پڑھا دعا منگا یا اللہ خیر نہ آ جاوے. تو گویا میں اسلام نو اپنے دنیا دے فائدے واسطے استعمال پہ کرنا. میں اے سمجھ لیا ہے بے نماز پڑھی تو مال وددا ہے. اس گل کا انکار نہیں کہ جڑا بندہ خلوص نیت نال رب دے بوئے تے آ جاندا ہے تے رب نے قرآن مجید تے فرما دیتا ہے کہ رب برکتاں دیندا ہے، لیکن نیت دا انحصار ہے. تے جے نیت ہوئے صرف ہے کہ میں اس تو پیا پڑھنا بے میرے مال چ برکت آوے، میرا پتر خیر نال پڑ جاوے، میری فلانی بیماری جڑی ہے وہ ٹھیک ہو جاوے، اے نیت ہوئے. رب دی عبادت نیت نہیں. اے نیت نہیں کہ میں مسلمان ہاں، کلمہ پڑھیا دعویٰ کیتا ہے تے اگو رب نے میرے ذمے کچھ کام لائے نا جے میں منن آڑا ہے تے شئی فرض نہیں، رب دا فرض سمجھ کے ادا کرا، پھر بانچ برکت دی دعا بھی کرا تو میرا انکار نہیں. نیت ہوئے گی تے رب نماز دی برکت ضرور عطا فرمائے گا. پر ساڈی نیت عبادت نہیں، ساڈی نیت دنیا ہے. اسی دین نو کچھ اور سمجھیا. اللہ دیاں پیاریاں نے دین نو صحیح معنی سمجھیا. امام علی مقام فرماندے نے دین نو دنیا واسطے استعمال نہ کر، جے رب دی بارگاہ چ مقام لینے تے دنیا ساری دی ساری دین واسطے لٹا چھاڑ. حسین نے لٹا کے وکھائی کہ کوئی نہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے چ لوگاں گلاں کیتیاں. میں اگلے دن ترجمہ تفسیر والی کلاس ہوندی طالبات دی تے میں اوہی آیتاں آ گئیاں اسی انہی سپارے وچ تے جدے چ کافراں نے شکوہ کیتا ہے اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے